السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آداب زندگی کی جو کلاس ہم نے شروع کی ہے اس میں ہم لوگوں نے کھانے کے آداب، پینے کے آداب پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اور آپ پڑھیں گے سونے کے آداب۔ تو یہ جو آداب ہے یہ سنت طریقہ ہے، اس کو جاننے کے بعد، اس کو سیکھنے کے بعد کوشش کرے کہ اس پر عمل ہو سکے۔ تو اس کو سیکھ کر صرف بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے والا بنا دے۔ تو آج ہم اور آپ سونے کے آداب پڑھیں گے۔ یہ سیکھنے کے بعد خاص کر بچوں کو اس کی ترغیب ضرور دے، جتنی کوشش ہو سکے کہ اس میں جتنی چیزیں بچے کر سکے اس کی ترغیب دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچپن سے ہی عادت بنے گی، اسلامی ماحول آئے گا بچوں کے اندر۔ تو چلے سب سے پہلے خود پڑھیں، اس کے بعد بچوں کو پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، باوضو سوئے۔ باوضو سوئے یعنی کہ وضو کے ساتھ سوئے، وضو کر کے سوئے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کر کے سوتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آج کے بعد آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ ہمیشہ باوضو سوئے، سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ نمبر 2، آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگا کر سوئے۔ آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگا کر سوئے۔ سرما کے اندر جو لگانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سلائی۔ تو 3 سلائی اور 3 سلائی دونوں آنکھوں میں، داہنے اور بائیں آنکھوں میں لگا کر سوئے۔ نمبر 3، تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ تو اگر پڑھ کر سوتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے شروع کر دے یہ پڑھنا۔ نمبر 4، چاروں قل 3 مرتبہ پڑھیں۔ چاروں قل کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اگر پتا نہیں ہے تو بتا دوں کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاق اور سورہ کافرون کو کہتے ہیں قل، کیونکہ اس کی جو شروعات ہے، یہ 4 سورتوں کی جو شروعات ہے وہ قل سے ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں قل۔ جیسے کہ قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ چاروں جو صورتیں ہیں یہ چاروں کی چاروں قل سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے قل۔ تو یہ چاروں جو قل ہے 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ 3 مرتبہ چاروں کو پڑھیں، تو 4 تیا کتنے ہو جائیں گے؟ 12۔ تو 12 ٹائمز پڑھنا ہے آپ نے چاروں کو، 3 مرتبہ۔ نمبر 5، آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہوگا، جنہیں یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے۔ آیت الکرسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا شروع کر دے۔ اگر نہیں یاد ہے تو پہلے اس کو یاد کر لے۔ حفظ رہنے سے آسانی ہوتی ہے کہ آپ صرف پاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پاک و صاف ہیں، بغیر وضو کے بھی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھ لے۔ نمبر 6، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں۔
سورہ بقرہ کا آخری رکوع کیا ہے وہ آپ جا کر دیکھ لے، پارہ نمبر 3 میں ہوگا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے پارہ نمبر 1 سے شروع ہے لیکن یہ مکمل ہے پارہ نمبر 3 میں، تو وہاں پر جا کر آپ دیکھیں۔ اور آیت الکرسی جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے لیکن پارہ نمبر 3 ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، وہاں چیک کریں اور وہاں سے یاد کر لیں۔ نمبر 7، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے موت کے سوا کوئی مصیبت نہ آئے گی، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جو کہ پہلی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ والی۔ اور سورہ اخلاص کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہے سورہ اخلاص۔ تو یہ دونوں پڑھ کر سونے سے کیا ہے، موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ موت تو برحق ہے، جب کا مقرر ہے آنی ہے، تو موت کے سوا کوئی اور مصیبت سے ہم محفوظ رہیں گے۔ نمبر 8، سونے کی دعا پڑھیں۔ سونے کی دعا پڑھیں، یاد ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں، یاد نہیں ہے تو آپ یاد کریں اور پڑھیں۔ سونے کی دعا کیا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ بہت ہی چھوٹی دعا ہے، یہ خاص کر بچوں کو ضرور یاد کرائے۔ سونے کی دعا چاروں قل، سورہ بقرہ اور آیت الکرسی بھی بڑی ہے تو اس کو بھی یاد کرانے کی کوشش کرے، پر یہ جو سونے کی دعا ہے اور جو چاروں قل ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے، تو یہ بچے یاد کر پائیں گے تو اس کو ضرور یاد کرائے۔ اور سونے سے پہلے، خاص کر سونے سے پہلے بچوں کو یہ یاد ضرور دلائے کہ بچوں آپ نے دعا پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لے اور پڑھ کر سوئے۔ اور جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں نا، جو بہت ہی چھوٹے ہیں، ابھی 3 سال کے ہیں، 3.5 سال 4 سال کے ہیں، تو ان کے لیے ان کے اندر اسلامی ماحول لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے سامنے پڑھیں، تب ان کے اندر آئے گا۔ تو سونے سے پہلے جب سونے لگے تو آپ خود پڑھیں تو بچے خود بخود سیکھیں گے۔ نمبر 9، بستر کو 3 بار جھاڑیں۔ بستر کو کیا کرنا ہے، جھاڑ لینا ہے۔ بستر کو جھاڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ رات میں پتہ نہیں کوئی کیڑا مکوڑا کچھ آ گیا ہو کہیں سے، تو جھاڑ لینے سے کیا ہوگا، وہ ہٹ جائے گا اور تشفی ہو جائے گی، اور یہ سنت بھی ہے۔ نمبر 9، سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھ کر سوئے تو عذاب قبر اور جہنم سے نجات ملے گی۔ سورہ ملک جو کہ 29ویں سورہ میں ہے، 29ویں پارے میں ہے، اور سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ، یہ دونوں پڑھ کر سوئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سونے سے جسٹ قبل پڑھیں، جسٹ پہلے پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھ لیں، سورہ سجدہ بھی عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا کچھ پہلے پڑھ لے جب آپ کو ٹائم ملے۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل سونے جا رہے اس سے جسٹ قبل پڑھیں گے، ایسا ضروری نہیں، لیکن آپ ہر دن پڑھ کر سوئے، یہ کیا ہے، سنت ہے اور یہ آداب میں ہے۔ نمبر 11، میں کیا کرتی ہوں کہ سورہ ملک جسٹ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی میں پڑھ لیتی ہوں یہ دونوں سورتیں، تو اس سے کیا ہے کہ آپ سونے کے وقت سورہ فاتحہ اور تسبیحات اور جو قل ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع، اس کو بھی حفظ کر لے تو وہ سارے پڑھ کر اور رات میں آپ سو جائیں۔ نمبر 11، داہنے گال کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر قبلہ رخ ہو کر سوئے، یہ بھی آداب ہے کہ داہنا ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھے اور آپ کی رخ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 12، نیند لگنے تک ذکر کرتی رہے۔ ذکر کرنا کیا ہے، آپ کو جو کچھ بھی یاد ہے، چاہے وہ تسبیحات ہو یا درود شریف ہے یا سورہ فاتحہ ہے یا سورتیں ہیں، یہ جو بھی چیزیں یاد ہے وہ آپ نیند لگنے تک بالکل ایسے ہی لیٹے نہ رہے، بس ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو چلے نمبر 13، کلمہ طیبہ کا ورد رکھے۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد رکھے۔ جو سوتے وقت اور جاگتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد رکھے گی یا رکھے گا، اس کی دنیا اس کے دین پر مدد کرے گی، تو دنیا میں جو بھی کریں گے وہ دین پر مدد ہوگا، تو کلمہ طیبہ کا ورد رکھے۔
نمبر 14، پیٹ زمین سے لگا کر نہ لیٹے، یعنی کہ پیٹ کے بل لیٹنا ہرگز ہرگز منع ہے، یہ حیات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں۔ پیٹ کو زمین سے لگا کر کبھی بھی نہ لیٹے، ہمیشہ کروٹ میں لیٹے۔ نمبر 15، چھت پر بغیر کسی آڑ کے اطراف میں سونا منع ہے، یعنی کہ چھت پر کوئی کسی قسم کا آڑ نہیں ہے، کسی قسم کا چھجا وغیرہ نہیں ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھلے چھت پر سونا منع ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، چھت پر کھلے ہوئے چھت پر نہیں سونا چاہیے، یہ سراسر منع بتایا گیا ہے۔ نمبر 16، بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو الگ سلائیں، یہ بھی آداب ہے کہ بچے بالغ جب ہو جائیں تو ان کا بسترا الگ کر دیں، ان کا بستر، ان کا بیڈ، ان کا جس چیز میں وہ سوتے ہیں اپنے ساتھ پھر نہ سلائیں، بالغ ہونے کے بعد ان کا بسترا الگ کر دیں۔ تو یہ 16 سنتیں ہیں، یہ 16 آداب ہے جو کہ ہے سونے کے، تو اس کو آپ یاد کریں اور بچوں کو خاص کر یاد کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم بیدار ہونے یعنی جاگنے کے آداب ہم پڑھیں گے کہ جاگنے کے بعد کیا کیا کام ہمیں کرنی چاہیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔